آج ہم کمی محسوس کر رہے ہیں حضرت سید شاہ گیس دراز خسرو حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز، ان کے بغیر یہ پہلا عرس ہے، اور شاید یہ کمی ہم ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے۔ یہ 621واں عرس شریف 621 عرس کا آغاز ہے، جو اس نمائش کی افتتاح سے ہوتا ہے۔ آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن جو عرصہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ میرے والد محترم فرماتے کہ 18th سینچری میں جب فرینچ ٹریولر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ اس علاقے سے گزر رہا تھا تو کئی لوگوں سے اس سے ملاقات ہوتی تھی جو بہت سارے سامان لے کر جاتے رہتے تھے، تو وہ جب پوچھتا ان لوگوں سے کہ کہاں سے آ رہے ہو، تو وہ بتاتے تھے کہ ہم حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سے آ رہے ہیں، اور وہاں ایک نمائش ہوتی ہے، یعنی ایگزیبیشن ہوتی ہے، وہاں سے ہم یہ سامان لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ انکوائر کیا کہ وہ سامان کیا ہے، تو اس میں برتن ہوتے تھے، یوٹینسلز ہوتے تھے، جس میں لوگ کوئی بیمار ہو جاتے ہیں تو اس میں کھانا کھلانے سے ان کو شفا عطا ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یا پھر جھولا ہوتا تھا، اپنے بیمار بچوں کو اس جھولے میں جھلاتے تو اس سے شفا ان کو مل جاتی ہے۔ تو یہ برکت جو ہوتی ہے یہاں سے سامان لے جانے میں، یہ آج سے نہیں، عرصوں سے چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ تو اس کا جو آغاز ہوتا ہے، عرس کا آغاز، وہ اسی کی افتتاح سے ہوتا ہے، اس کے انوگریشن سے ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عظیم صوفی گزرے۔ آپ کا نام صرف دکن میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، بلکہ دنیا میں مشہور ہے۔ آپ کی جو تعلیم ہے اس پر ریسرچ کرنے لوگ امریکہ سے، کینیڈا سے آتے ہیں، پرانی کتابوں سے مینیوسکرپٹس دیکھتے ہیں اور ان کی تعلیم کے اوپر، ان کی کتابوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں۔ تو تصوف کی جو گہرائی ہے، صوفیزم کی جو ڈیپتھ ہے، that is found in Hazrat Khwaja Banda Nawaz's teachings. So whatever he used to write، خواجہ صاحب جب ہی خود نہیں لکھتے تھے، لکھواتے تھے، but when he used to do that he used to dictate on 4 different subjects at a time۔ یعنی لا پہ اگر لکھا رہے ہیں تو پھر صوفیزم پہ لکھا رہے ہیں، یا کوئی اور ٹاپک پہ لکھا رہے ہیں، تو ایسے 4 الگ الگ موضوع پر ایک ہی بیٹھک میں لکھواتے تھے۔ تو اتنی خواجہ صاحب کی معیار جو تھا وہ اتنا بڑا معیار تھا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جب 16 سال کے تھے تو آپ دلی تشریف لے گئے، اور حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بیعت لی، آپ کے مرید ہوئے، اور
پیر نصیر الدین چراغ دہلی نے ان کو کہا کہ مجھ سے علم حاصل کرنے سے پہلے تم کو پورے دنیاوی علوم کو حاصل کرنا ہے، تو پھر آپ کو شہر میں بھیجا مختلف الگ الگ ٹیچرز کے پاس، اساتذہ کے پاس، اور آپ کو دنیاوی علوم اور اس کے ایکسٹرنل سائنسز بھی بولتے ہیں، یعنی ظاہری علم جو ہوتا ہے وہ آپ کو حاصل ہوا۔ پھر جب آپ نے وہ حاصل کیا مکمل طور سے، جب آپ کو پیر نصیر نے پھر باطنی علوم یعنی ہڈن نالج کی تعلیم شروع کی۔ آپ 20 سال اپنے مرشد کے پاس رہے اور 20 سال آپ نے وہاں تصوف کی تعلیم حاصل کی، اور جب آپ 36 سال کے ہوئے 36 ایئرز تو پیر نصیر الدین چراغ دہلی بیمار ہوئے اور آپ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد سے 40 سال خواجہ گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں وہاں رہے، وہاں بحیثیت جانشین سجادہ نشین، وہاں اس زمانے میں خلیفہ خاص کہتے تھے سجادہ نشین کو۔ سجادہ نشین یہ حال کا ٹرم ہے جو فارسی آئی، لیکن جب عربی زبان ہوتی تھی تو اس کو خلیفہ خاص کا استعمال کیا جاتا تھا، تو خلیفہ خاص کی حیثیت سے آپ نے وہاں پر خدمت کی۔ لیکن جب آپ نے یہ پیشن گوئی کی، یعنی ہی ہیڈ این ایلوژن کہ جب تیمور واز سپوز ٹو انویڈ انڈیا، تو آپ نے یہ ایلوژن میں دیکھا کہ دہلی واز گوئنگ ٹو بی ڈسٹرائڈ، تو جب آپ نے سب سے مشورہ کر پھر دولت آباد کی طرف روانہ ہوئے، دلی کو وہاں سے چھوڑ دیا۔ جب دولت آباد پہنچے تو فیروز شاہ بہمنی جو یہاں کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، فیروز شاہ بہمنی نے آپ کو دعوت دی، اور اس دعوت کو پھر خواجہ صاحب نے قبول کیا، اور پھر وہ گلبرگہ تشریف لائے۔ گلبرگہ تشریف لانے کے بعد آپ کو فیروز شاہ بہمنی نے ہی ایک خانقاہ تعمیر کی جو قلعے کے پاس قریب میں موجود ہے، وہاں پر آپ خدمت انجام دیتے تھے۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ہی فیروز شاہ بہمنی اور خواجہ صاحب میں کچھ اختلاف ہوئے۔ وہ بہت سارے روایتوں کے مطابق بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو میری والد کے ریسرچ کے اعتبار سے وہ جس کو صحیح سمجھتے وہ یہ تھا کہ فیروز شاہ بہمنی چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو نیکسٹ بادشاہ بنائے، لیکن وہ جب اپنے بیٹے کو خواجہ صاحب کے پاس لے کر آیا تو خواجہ صاحب نے کہا کہ میں دعا تو ضرور کروں گا اس کے لیے، لیکن بادشاہت تمہارے بعد تمہارے بھائی کو ملنے والی ہے۔ تو فیروز شاہ بہمنی فیلٹ انکمفرٹیبل، اور پھر وہ تھوڑی سی دوری اختیار کیا۔ پھر لگ بھگ 6-8 مہینے کے بعد آپ نے فیروز شاہ بہمنی نے حضرت خواجہ گیس دراز کے پاس میسج بھیجایا کہ آپ کے پاس جو لوگ بہت تعداد میں آتے ہیں اس سے ان کے کام میں کچھ ڈسٹربنسز آ رہے ہیں۔ تو پھر خواجہ صاحب نے واپس کچھ نہیں کہا، یہاں پر منتقل ہو گئے جہاں اب آپ کی درگاہ ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی خانقاہ بھی بنوائی اور وہاں رہتے تھے، اور وہیں پر پھر بازو کی طرف جہاں آپ کی گنبد ہے وہاں آپ آرام کر رہے ہیں۔ اور حضرت خواجہ بندہ نواز کی درگاہ جو کہ اس زمانے سے 621ویں سال سے یہاں جتنی رسمیں ہوتی ہیں، the rituals which happen here in the dargah during urs or the regular time،
یہ سارے رسم و رواج جو ہے خواجہ صاحب نے خود شروع کیے تھے، بیکاز ہز ایلڈسٹ سن پاسڈ اوے بفور ہم. تو خواجہ صاحب سے تقریباً 14 سال پہلے بڑے بیٹے وصال کر گئے، جن کا نام سید اکبر حسینی ہے رحمۃ اللہ علیہ، جس کے نام سے سید اکبر حسینی اسکول بھی چلتا ہے. تو آپ کا وصال پہلے ہو گیا. تو خواجہ صاحب چہارشنبے کو یعنی وینسڈے، ایوری وینسڈے ہی یوز ٹو وزٹ دا شرائن، کلین اٹ، پٹ سم فلاورز اینڈ دین یوز ٹو ہیو اے فاتحہ دیر فار فیڈنگ پیپل اینڈ دین واپس ہوتے تھے. تو یہ پھر عرس بھی منانا سکھایا خواجہ صاحب نے خود کہ کس طریقے سے عرس منایا جاتا ہے. تو یہ جو باتیں بہت ساری ہوتی ہیں کہ عرس میں ایسی نئی چیزیں ہیں، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہے، خواجہ صاحب نے خود اس کو بتایا ہے کیسے کرنا چاہیے، اور یہ 621 سے زائد سال سے چلتا آ رہا ہے. اور جیسا میں نے کہا، یہ افتتاح آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن کی ہمیشہ ہوتی ہے. یہ پہلا فنکشن ہوتا ہے عرس شریف کا، یہاں سے عرس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں تقریباً ہندوستان کے اطراف و اکناف کے علاقوں سے لوگ آ کر اپنی دکانیں لگاتے ہیں. اور میں آپ سب جتنے دکاندار ہیں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے کام میں، تجارت میں برکتیں عطا فرمائیں. خواجہ صاحب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور میں شری پریانک کھڑگے جی، شرن پرکاش پاٹل صاحب اور میڈم کنیز فاطمہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر عرس کے اس پہلے افتتاح میں تشریف لائے ہیں. میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں، زائرین بندہ نواز جو عرس میں شامل ہوتے ہیں، عرس کی برکتوں کے لیے، عرس میں جو فیضان جاری ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسانی سے ہر اس فرد تک پہنچائے جو اچھی نیت سے اور اچھے مقصد سے یہاں پر آیا ہے اور دعائیں مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.